اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین کی ولادت کب ہوئی اور ان کی ولادت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو پیارے دوستو، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد تقریباً 50 راتیں گزری تھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نطفہ وجود بدن مادر میں مستقر ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولادت حسن اور استقرار حمل حسین میں ایک طہر کا فاصلہ تھا۔ ابھی آپ کی ولادت نہ ہونے پائی تھی کہ ام الفضل بن حارث بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرا گئیں اور دوڑتی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ اے ام الفضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ آپ کے ارشاد فرمانے کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ خصوصی مدت حمل صرف 6 ماہ گزر کر نور نظر رسول امام حسین بتاریخ 3 شعبان 4 ہجری مقام مدینہ منورہ بطن مادر سے آغوش مادر میں آ گئے۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ میں نے حسب الحکم ان کی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن میں بچے کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے آغوش محبت میں لے کر پیار کیا اور آپ رونے لگے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ وہ بتلا گئے ہیں کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہایت ظلم اور ستم کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور اے ام الفضل، وہ مجھے اس کے قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں۔ اور دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ واقعہ فاطمہ سے کوئی نہ بتلائے ورنہ وہ سخت پریشان ہوں گی۔ ملا جامع لکھتے ہیں کہ ام سلمہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام عراق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے۔ وہاں میں نے جائے قتل حسین دیکھی ہے اور یہ مٹی لایا ہوں۔ اے ام سلمہ، اسے اپنے پاس محفوظ رکھو، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو پھر دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، آپ کا نام کس نے رکھا؟ امام شبلجی لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک چسایا۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر حسین نام رکھا گیا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خود خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ نام بھی دیگر ائمہ کے ناموں کی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کی ولادت اور نام رکھنے کے بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ امام حسین کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی، جس طرح حسن کا عقیقہ کیا گیا ہے، اسی طرح اسی کے عقیقے کا بھی انتظام کرو، اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرو جس طرح اس کے بھائی حسن کے لیے کر چکی ہو۔ الغرض ایک مینڈا منگوایا گیا اور عقیقہ کیا گیا۔ بعض محدثین نے عقیقہ کے ساتھ ختنہ کا ذکر بھی کیا ہے، جو میرے نزدیک قطعاً ناقابل قبول ہے، کیونکہ امام کا مختون پیدا ہونا مسلمات سے ہے۔ آپ کی کنیت صرف ابو عبداللہ تھی، البتہ القاب آپ کے بے شمار ہیں،
جن میں سید اور ضبط اصغر، شہید اکبر اور سید الشہداء زیادہ مشہور ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدا ہونے کے بعد نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک نوش کیا اور نہ کسی اور دائی کا دودھ پیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ بھوکے ہوتے تھے تو سرور کائنات تشریف لا کر زبان مبارک دہن اقدس میں دے دیتے تھے اور امام حسین اسے چوسنے لگتے تھے، یہاں تک کہ سیروں سے راب ہو جاتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے امام حسین کا گوشت پوشت بنا اور لعاب دہن رسالت سے حسین پرورش پا کر کار رسالت انجام دینے کی صلاحیت کے مالک بنے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ خداوند عالم کی طرف سے ولادت امام حسین کی تہنیت اور تعزیت۔ امام حسین کی ولادت کے بعد خلاق عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے حسین کی ولادت پر مبارکباد دے دو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت عظمیٰ سے بھی مطلع کر کے تعزیت ادا کر دو۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بحکم رب جلیل زمین پر وارد ہوئے اور انہوں نے حضرت کی خدمت میں شہادت حسینی کی تعزیت بھی کی جو اللہ کی جانب ادا کی جاتی ہے۔ یہ سن کر سرور کائنات کا ماتھا تھنکا اور آپ نے پوچھا کہ جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ تہنیت کے ساتھ تعزیت کی تفصیل بیان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا، ایک وہ دن ہوگا جس دن آپ کے چہیتے فرزند حسین کے گلوائے مبارک پر خنجر آبدار رکھا جائے گا اور آپ کا یہ نور نظر بھی یارو مددگار میدان کربلا میں یکا اور تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ یہ سن کر سرو عالم محو گریہ ہو گئے۔ آپ کے رونے کی خبر جو ہی امیر المؤمنین کو پہنچی وہ بھی رونے لگے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت علی کو روتا دیکھا دل بے چین ہو گیا۔ عرض کی ابو الحسن رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بنت رسول ابھی جبرائیل آئے ہیں اور وہ حسین کی تہنیت کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی بھی خبر دے گئے ہیں۔ حالات سے باخبر ہونے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غمگین ہو گئیں۔ آپ نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی بابا جان یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب میں یہاں نہ ہوں گا نہ تو ہوں گی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ فاطمہ نے پوچھا بابا میرا بچہ کس خطا پر شہید ہوگا؟ فرمایا فاطمہ بالکل بے جرم اور بے خطا صرف اسلام کی حمایت میں شہید ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بابا جان جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو پھر اس پر کون روئے گا، کون گریہ کرے گا اور اس کی صف ماتم بچھائے گا؟ حضرت رسول کریم ابھی جواب نہ دینے پائے تھے کہ بطوف غیبی کی آواز آئی، اے فاطمہ غم نہ کرو، تمہارے اس فرزند کا غم عبدالآباد تک منایا جائے گا اور اس کا ماتم قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فاطمہ کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ خدا کچھ لوگوں کو ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا جس کے بوڑھے بوڑھوں پر اور جوان جوانوں پر اور بچے بچوں پر اور عورتیں عورتوں پر گریہ زاری کرتے رہیں گے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اسی تہنیت کے سلسلہ میں جناب جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے۔ ناگہاں ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقہ پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا تجھے کس جرم میں یہ سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیر کی تھی جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بال اور پر جل گئے ہیں، یہاں تک کہ تنہائی میں پڑا ہوں۔ اے جبرائیل خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا اے روح الامین آپ کہاں جا رہے ہیں؟
انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے، میں خدا کی طرف سے اس کی ادائے تہنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فترس نے عرض کی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین آغوش رسول میں جلوہ فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، سرور کائنات نے فرمایا کہ فترس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فترس کے بال اور پر اسی طرح رویدہ ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر مباحانات کرتا ہوا اپنی منزل اصلی آسمان سوم پر جا پہنچا اور مثل سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں امام حسین نے شہادت پائی اور اسے حالات سے آگاہی ہوئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا کہ جنگ کی ضرورت نہیں، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر جا اور ان کے قبر مبارک پر صبح شام گریہ ماتم کر اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں کے لیے ہبہ کر۔ چنانچہ فترس زمین کربلا پر جا پہنچا اور تا قیامت شب و روز روتا رہا۔ تو میرے دوستو، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے اور امام حسین نہایت کم سنی کے عالم میں ان کے سینہ مبارک پر ہیں، ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حسین، تو میرے سینے پر کود۔ چنانچہ حضرت امام حسین آپ کے سینے مبارک پر کودنے لگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا منہ چوم کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، میں اس سے بے حد چاہتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین کا لعاب دہن ان کی زبان اس طرح چوستے تھے جس طرح کھجور کوئی چوسے۔ تو میرے دوستو، ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند روایات اور چند واقعات بتائے ہیں، ان میں سے اکثر جو اہل تشیع کی طرف سے وارد ہیں اور انہی کی طرف سے نقل کیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔